تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہ صرف لڑائیاں نہیں ہوتیں، یہ ہوتے ہیں فیصلے۔ آج ہم ایک ایسے ہی فیصلے کی کہانی سنیں گے۔ ایک قبیلے کے سردار ارطغرل غازی اور ان کی وہ پہلی فتح جس نے نہ صرف ان کی بلکہ آنے والی کئی نسلوں کی تقدیر لکھ دی۔ یہ اس فتح کی داستان ہے جو سب سے پہلی تھی اور شاید سب سے اہم بھی۔ تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ ارطغرل غازی کی وہ سب سے پہلی جنگ، وہ پہلا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ کون تھا جس کے خلاف جیت کر تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا؟ اور پھر اس سے بھی بڑا سوال، آخر یہ جنگ اتنی ضروری کیوں ہے؟ مطلب تاریخ تو جنگوں سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس ایک لڑائی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آج بھی ہم اسے یاد کر رہے ہیں؟ چلیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اس جنگ کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس وقت میں جانا پڑے گا جس میں یہ سب ہو رہا تھا۔ ایک ایسا طوفانی دور جہاں زندہ رہنا ہی سب سے بڑی جنگ تھی، اور اس جنگ کے میدان میں ایک سردار تھا، ارطغرل۔ تو یہ بات ہے 13ویں صدی کی۔ مسلم دنیا کے لیے بہت ہی مشکل ٹائم تھا۔ ایک طرف سے منگول تھے جن کے حملوں کا خوف ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا، اور پھر دوسری طرف سے بائزنطینی یعنی رومی سلطنت کا دباؤ، وہ الگ تھا۔ ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ اور اسی کہہ لیں افراتفری کے بیچ ارطغرل غازی تھے، اپنے قائی قبیلے کے سردار، لیکن ان کی سوچ الگ تھی۔ ان کا مقصد صرف بس زندہ رہنا نہیں تھا، نہیں، ان کا مقصد تھا عزت کے ساتھ جینا، اپنے اصولوں پر جینا، اور شاید یہی وہ چیز تھی جو انہیں باقیوں سے بالکل الگ کرتی تھی۔ اور پھر اچانک وہ لمحہ آ گیا جب قسمت نے انہیں ایک ایسے میدان جنگ کے سامنے لا کھڑا کیا جہاں ان کا ایک فیصلہ، صرف ایک فیصلہ، تاریخ کا پورا رخ بدلنے والا تھا۔ وہ اس وقت اناتولیا سے گزر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ صرف 400 سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ، جی ہاں، صرف 400۔ تو سفر کے دوران اچانک ان کی نظر ایک میدان پر پڑتی ہے جہاں دو فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ایک طرف سلجوکی سلطنت کے مسلمان سپاہی، صاف دکھ رہا تھا کہ وہ تعداد میں کم ہیں، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی، بہت طاقتور رومی فوج۔ اس وقت ارطغرل کے سامنے سیدھے سیدھے دو راستے تھے، بالکل صاف۔ پہلا راستہ، خاموشی سے نکل جاؤ، اپنے قبیلے کو بچاؤ، کسی نئی مصیبت میں کیوں پڑنا؟ لیکن دوسرا راستہ اصول کا تھا کہ سامنے ظلم ہو رہا ہے، ایک مسلمان فوج ہار رہی ہے، تو کیا چپ رہنا چاہیے، بھلے اس کی قیمت اپنی جان ہی کیوں نہ ہو؟ لیکن انہوں نے ان دونوں میں سے کوئی راستہ نہیں چنا۔ انہوں نے ایک تیسرا راستہ بنایا، وہ راستہ جو سب سے مشکل تھا، لیکن ان کے نزدیک وہی صحیح تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا حق کا ساتھ دینے کا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ان کمزور دکھنے والے سلجوکی سپاہیوں کا ساتھ دینے کا۔ اور بس اس ایک فیصلے کے ساتھ ہی جنگ کا پورا نقشہ بدلنے والا تھا۔ اب یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اب یہ مقابلہ تھا تدبیر اور طاقت کا۔ اگر میدان میں دیکھیں تو توازن بالکل نہیں تھا۔ ایک طرف تھی رومی فوج، تعداد میں کئی گنا زیادہ، ان کے پاس بہترین ہتھیار تھے اور وہ اس پر غرور بھی کرتے تھے۔ پھر دوسری طرف تھے ارطغرل کے جوان۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تھا ایمان، بے پناہ بہادری اور اپنے سردار پر ایسا یقین جسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی تھی۔ تو ارطغرل نے کیا کیا؟ انہوں نے سیدھی ٹکر نہیں لی، نہیں، انہوں نے دماغ سے کام لیا۔ ان کی حکمت عملی دیکھیں، اچانک حملے، سائڈ سے آ کر دشمن کو الجھانا، اور اتنی تیزی سے اپنی پوزیشنیں بدلنا کہ رومی فوج پریشان ہو گئی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ آخر اتنی تباہی مچا کیسے رہے۔ اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ جیت صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھی، یہ تو ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس ایک فیصلے نے، اس ایک جیت نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آخرکار ہوا کیا؟ رومی فوج ہار گئی، شکست ہوئی انہیں، اور یہ تھی ارطغرل غازی کی پہلی تاریخی فتح، وہ جیت جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب اس جیت کے بعد ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو سلجوکی سلطان علاؤدین کیقباد ان کی بہادری سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ارطغرل کو سوگت کے پاس زمین انعام میں دے دی،
اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے کائی قبیلے کو ایک گھر مل گیا، ایک مستقبل مل گیا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ سغوت کی وہ چھوٹی سی زمین، وہ صرف ایک انعام نہیں تھی، وہ اصل میں ایک بیج تھا جس سے آگے چل کر وہ عظیم درخت اگنا تھا جسے آج پوری دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو آخر میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے، یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک فیصلے کی طاقت کی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اس دن ارطغرل خاموش رہتے، وہاں سے چپ چاپ گزر جاتے، تو کیا ہوتا؟ شاید پوری دنیا کی تاریخ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، ہے نا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ تھا، ایک عظیم فیصلہ جس نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم و شان سلطنت بنانے کا راستہ دکھا دیا۔ تو ارطغرل غازی کے اس پہلی جنگ سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ یہی کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے بڑی فوجوں یا طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے: صاف نیت اور ہمت۔